ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط کی بیوی کے پتھر بننے کے عبرتناک واقعے کو جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مرد مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش پوری کرتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ عظیم کو چھوڑ کر صحیح راہ پر لانے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا جسے تاریخ میں سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی اور ایک عظیم گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کرو اور اس گندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط کے دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ لہٰذا عنقریب اللہ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور آج رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط پریشان ہوئے کیونکہ اگر ان مسافروں کو سدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت جوانوں کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ بدکار قوم سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر کوئی راہگیر اس علاقے سے گزرتا تو وہ انہیں پکڑ کر ان سے جبراً بدفعلی کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود آپ نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ حضرت لوط کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان بن کر ٹھہرے ہیں تو اس کے دل میں یہ شرارت سوجی کہ کیوں نہ میں سدوم کے لوگوں کو جا کر خبر دے دوں کہ لوط کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ لوگ انہیں پکڑ لیں۔ دراصل حضرت لوط کی بیوی اب تک آپ پر ایمان نہ لائی تھی، وہ کافر و منافقہ تھی اور اپنے قوم میں ہونے والے تمام تر برے کام کی حمایت کرتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا والعہ تھا۔ وہ خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل مقدس کے باب پیدائش میں حضرت لوط کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں، جبکہ یہودی لٹریچر میں اس کا نام ایڈو یا ایڈت لکھا گیا ہے۔ لہٰذا جب وائلہ کو یہ علم ہوا کہ یہ خوبصورت نوجوان آج رات ہمارے گھر مہمان ٹھہرنے والے ہیں تو وہ فوراً سدوم کے شریر ترین لوگوں کے پاس گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان لڑکے میرے شوہر لوط کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے ہیں، وہ آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً انہیں جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت لوط کے گھر کے باہر ایک جم غفیر لگا تھا۔ لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے تھے۔ کچھ لوگ دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے جو دراصل مقدس فرشتے جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت لوط سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر جلد ہی عذاب آنے والا ہے۔ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں، رات ختم ہونے سے قبل آپ کو ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی وائلہ کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کے مینا برس رہے تھے، ایسی گرج کی خوفناک آواز آ رہی تھی کہ ہر مخلوق کانپ اٹھی تھی۔ اس دوران حضرت لوط اپنی بیوی، بیٹیوں اور ان فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھی۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر سدوم کے شہر کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط کی منافقہ بیوی وائلہ، جو اپنی قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو کر اسی جگہ بت بن گئی۔
आखिर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला ने पीछे मुड़कर क्यों देखा था? ऐसी क्या चीज थी जो उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही थी? दरअसल वाइला के दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई थी। वो अपना घर, माल और दौलत और लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही थी। लिहाजा जब ये सब तबाह हो रहा था उस वक्त उससे रहा न गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। इंजील के किताब लूका के मुताबिक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त करीब आया, यानी आसमान पर उठाए जाने से कबल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को बहुत सारी नसीहतें की थी। उस दौरान आपने फरमाया था कि लूत की बीवी को याद रखो। हजरत ईसा ने लूत की बीवी को याद रखने की नसीहत क्यों की थी? दरअसल एक तरफ हजरत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी जो पैगंबरों की ज़ौजा होने के बावजूद कुफ्र में मुब्तला रही। वहीं दूसरी तरफ फिरौन की बीवी है जिन्होंने खुदाई के दावेदार के महल में रहने के बावजूद ला शरीक माबूद पर ईमान लाकर नजात हासिल किया। लिहाजा अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला काफिरों के लिए नूह और लूत की बीवियों को बतौर मिसाल पेश फरमाता है। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 सालेह बंदों के निकाह में थीं, मगर उन्होंने अपने शौहरों से खयानत की तो वो अल्लाह के मुकाबला में उन दोनों के कुछ काम ना आ सके और दोनों औरतों से कह दिया गया कि जहन्नम में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल हो जाओ। अहले ईमान के मामले में अल्लाह फिरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है जब उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने यहाँ जन्नत में एक घर बना दे, मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा और जालिम कौम से मुझे नजात अता फरमा। आज इसराइल और उर्दून के दरमियान एक वीरान इलाका पाया जाता है। मुहक्किकीन के मुताबिक ये वही जगह है जहां ज़माने कदीम में 3 बड़े शहर आबाद थे जिनके नाम सुदूम, उमूरा और ज़गर थे। यही कौम लूत का मस्किन था। आज सुदूम के इलाके में इंसानी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं की जा सकती। यहाँ मिट्टी बर्बाद हो चुकी है। वहाँ न पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और ना ही खेती की जा सकती है। यहाँ तक कि पीने लायक पानी भी दस्तयाब नहीं। कुछ साल पहले इजरायली रिसर्चर ने बहर मुर्दार के पास एक लंबे पत्थर का खंबा दरियाफ्त किया जो देखने में तकरीबन एक इंसान की तरह लगता है। दरअसल ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला का मुजस्समा है। ये मुजस्समा आज उर्दून के माउंट सोदोम नामी उस पहाड़ी पर मौजूद है जो न सिर्फ एक हैरानकुन सुतून है बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए निशान इबरत है। हजरत लूत की बीवी के इस वाक़े में हमारे लिए एक अजीम पैगाम है। दरअसल आज हमें खुद हमारा मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम वाकई अल्लाह पर मजबूती से ईमान रखने वाले और उसके अहकाम पर अमल पैरा हैं? क्या हम कहीं हजरत लूत की बीवी जैसे तो नहीं जो सब कुछ जानने के बावजूद खुदा से दूर हैं? वाइला को ये पता था कि वो मेहमान खुदा के फरिश्ते हैं और ये अजाब खुदाए बरहक की तरफ से है। इसके बावजूद वो अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को ना निकाल सकी और उसका अंजाम ये हुआ कि वो एक पत्थर बन गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हो लेकिन हमारा दिल खुदा से दूर हो गया।